روزہ 5 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فرض روزہ، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہے نفل، ایک ہے مکروہ تنزیہی اور ایک ہے مکروہ تحریمی. فرض روزہ کون سا ہے؟ فرض روزہ ہے رمضان کا. رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر فرض ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو یہ رمضان کے روزے ہیں جو مسلمان پر فرض ہیں. اسی طرح رمضان کے جو فرض ہیں روزے ہیں اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک تو ہے فرض معین یعنی خاص فرض روزہ. یہ رمضان کے روزے کہ جب رمضان آئے گا تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کے ادا روزے. رمضان نہیں ہوگا تو پھر آپ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے. اور دوسرا ہے غیر معین. غیر معین کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا جو آپ پر فرض ہوتا ہے. وہ کون سا ہے؟ یہ وہ روزہ ہے کہ جب آپ نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان میں روزہ نہیں رکھا تو آپ پر قضا لازم. تو یہ قضا آپ رمضان کے علاوہ رکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئندہ رمضان میں آپ یہ روزہ رکھ لیں، کیونکہ آئندہ رمضان تو وہ فرض روزہ ہے تو وہ رمضان کے علاوہ ہی رکھنا ہوگا. اسی طرح اگر آپ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں تو یہ جو روزہ ہے یہ بھی آپ پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ روزہ بھی فرض ہے. اور ایک تو قضا روزہ اور ایک یہ کفارے کا روزہ. ٹھیک ہے، ایک تو قضا روزہ رکھنا ہے اور ایک کفارہ. جان بوجھ کر آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں رمضان کے اندر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. 60 جو روزے رکھنے ہیں یہ اس کا روزہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 صورتیں بن گئی فرض روزے کی. فرض روزے کی ایک صورت ہے خاص یعنی معین، یہ رمضان کے اندر، اور غیر معین یعنی رمضان کے علاوہ. یہ 2 روزے کون سے ہیں؟ ایک تو قضا جو رمضان کا قضا روزہ اور دوسرا جو روزہ ہے کفارے کا روزہ. اس کے بعد واجب. واجب روزے کی بھی 2 صورتیں ہیں. واجب روزے کی ایک صورت تو یہ ہے معین یعنی آپ خاص طور پر کسی دن کے روزے کی منت مان لیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر خیریت کے ساتھ بیرون ملک سے واپس گھر آ گیا تو میں مثلا پیر کے دن کا روزہ رکھوں گا. پیر کے جو اگلا دن پیر کا دن ہے اس کا روزہ رکھوں گا. آپ یہ جو نیت کرتے ہیں تو یہ آپ نے منت مانی تو اب خاص پیر کے دن کا روزہ رکھنا آپ پر واجب ہو گیا. یہ واجب. دوسری صورت غیر معین. غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلقاً نیت کرتے ہیں، مطلقاً منت مانتے ہیں کہ میرا بیٹا خیریت سے اگر آ گیا تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا. آپ نے کوئی دن خاص نہیں کیا. جب آپ نے دن خاص نہیں کیا تو اب آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ رکھنا واجب ہے. اسے کہتے ہیں نظر مطلق. ٹھیک ہے، نظر معین یعنی خاص دن کا روزہ، نظر مطلق کسی بھی دن کا روزہ. تیسری صورت نفل روزہ. نفل روزہ یا سنت روزہ آپ کہہ لیں. اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا، یا ایک دن بعد 11 محرم کا روزہ رکھ لینا. اچھا، اسی طرح ہر مہینے 13 14 15 تاریخ کو روزے رکھنا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے. اور اسی طرح پیر شریف کے دن کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے. اسی طرح عید کے بعد کے 6 روزے، چھوٹی عید کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ روزے رکھنا، یہ مستحب ہے، سنت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہ رکھنا، اسے کہتے ہیں صوم داؤدی. یہ روزے رکھنا بھی سنت سے ثابت ہیں. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور کچھ مستحبات میں سے ہیں. تو یہ 3 قسم آپ کو بیان کر دی، فرض روزہ، واجب اور اس کے بعد نفل. تیسری صورت وہ ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی یعنی صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے. اچھا، اسی طرح کافروں کے خاص دن کا روزہ رکھنا، جس دن کافروں کا کوئی خاص دن ہو اس دن کا روزہ رکھنا. جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، نیروز، مہرگان، یہ کافروں کے مخصوص ایام ہوتے تھے جس میں ان کے میلے لگتے تھے، تو اس دن کا خاص کر کے روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اچھا، اسی طرح صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا کہ کبھی بھی کھانا پینا نہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں. اسی طرح صوم سکوت یعنی خاموشی کا روزہ رکھنا،
खामोशी का रोज़ा रखना ये कि आप खामोश रहते हैं पूरा दिन, रोज़ा ये रख लेते मेरा खामोशी का रोज़ा है, तो ये भी मकरूह है, नापसंदीदा है। ज़िक्र दरूद किया जाएगा, ज़रूरी बातचीत वो बिल्कुल की जाएगी। और इसी तरह सोम विसाल यानी रोज़ा रखना कि अब मैं करूँगा इफ्तार ही नहीं करूँगा, तो ये भी मकरूह है, नापसंदीदा है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात में है कि आका करीम अलैहिस्सलाम सोम विसाल के रोज़े रखते थे, यानी ऐसा रोज़ा जिसमें ना सहरी करते ना इफ्तारी करते। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी जब ये रोज़ा रखना शुरू किया था तो कुछ कमज़ोर हो गए, नमाज़ों की तादाद कुछ कम हो गई, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए मेरे सहाबा तादाद कम क्यों हो रही है? तो आपसे अर्ज़ की गई, हुजूर वो कुछ सहाबा आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए मुसलसल रोज़े रखना शुरू हो गए थे, तो वो बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है मेरी मिसल? फरमाया कि युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मुझे तो मेरा रब खिलाता और पिलाता है। तो आपने सहाबा को मना कर दिया कि तुम मेरी मिसल नहीं हो, मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता है। तो बहरहाल ये भी एक मकरूह तंज़ीही रोज़ा है। और पांचवी सूरत वो है मकरूह तहरीमी, यानी इन दिनों में रोज़ा रखना नाजायज़ है, गुनाह है। ये कौन से हैं? ईद के दिन का रोज़ा रखना, छोटी ईद, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा, इन दो दिनों का रोज़ा रखना ये नाजायज़ और गुनाह है, क्योंकि ये दिन ख़ास अल्लाह की तरफ से बंदों की मेहमानी के दिन है। करीम रब मेहमान नवाजी बंदों की करता है, तो इस दिन का रोज़ा रखना ये नाजायज़ और गुनाह है। इसी तरह 3 रोज़े मज़ीद, यानी बड़ी ईद जो आती है 10 ज़िलहज के बाद मज़ीद 3 दिन, जिसे हम अय्याम तशरीक कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें तकबीर पड़ी जाती है, इन 3 दिनों के रोज़े रखना भी नाजायज़ और गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। तो पूरे साल में 5 दिन होते हैं जिनका रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं, इसके अलावा किसी भी दिन का रोज़ा रख सकते हैं।